اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ۔ یہاں سے مغرب کا وقت ذکر فرماتے ہیں۔ مغرب کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، تو اول وقت سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور آخر وقت شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے، شفق کے غائب ہونے تک۔ تو شفق کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ مغرب کا وقت اتنا ہے کہ جس میں 3 رکعت نماز ادا کر لے، 3 رکعت نماز ادا کر لے۔ یہ امام شافعی کے 2 قولوں میں سے ایک قول ہے، کہ 2 قولوں میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ مغرب کا وقت شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ مغرب کا وقت صرف اتنا ہے کہ جس میں 3 رکعت نماز ادا کر سکے۔ امام شافعی کے اس قول کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو حضرت جبریل کی امامت والی حدیث ہے۔ امامت جبریل کی حدیث پاک ان کی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں دن میں مغرب کی نماز کو ایک وقت میں پڑھایا، ایک وقت میں پڑھایا۔ تو اگر مغرب کی نماز کا لمبا وقت ہوتا اور اس کے لیے بھی اول و آخر ہوتا تو حضرت جبریل دونوں دن میں ایک ہی وقت میں نماز نہ پڑھاتے۔ ایک ہی وقت میں نماز پڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نماز کا وقت تنگ ہے اور صرف اتنا ہے کہ جس میں 3 رکعت نماز ادا کر سکے۔ ہماری دلیل حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پاک کہ جس میں ہے اول المغربی حین تغرب الشمس وآخر حین یغیب الشفق، اور رہا حضرت جبریل امین علیہ السلام کا ایک ہی وقت میں دونوں دن میں نماز پڑھانا، جس کو دلیل بنایا امام شافعی نے، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کراہت سے احتراز کی بنیاد پر تھا، یعنی اس بنیاد پر تھا تاکہ وقت مکروہ نہ آ جائے، کیونکہ مغرب کی نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، آخر وقت تک مؤخر کرنا مکروہ ہے۔ اس کراہت سے بچنے کی وجہ سے حضرت جبریل نے دونوں دن میں مغرب کی نماز کو ایک ہی وقت میں پڑھایا تھا۔ ایک بات اور یاد رکھنا، شفق کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اب شفق سے مراد کیا ہے، اس کی تعیین میں علماء کا اختلاف ہے، علماء کا اختلاف ہے۔ امام الائمہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ شفق وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد افق پر آتی ہے۔ شفق وہ سفیدی ہے جو سرخی کے بعد آتی ہے، سرخی کے بعد آتی ہے، اور صاحبین نے یہ کہا ہے کہ اسی سرخی کا نام شفق ہے، اس سرخی کا نام شفق ہے، شفق۔ ایک روایت امام اعظم سے بھی یہی ہے، اور امام شافعی کا قول بھی یہی ہے کہ وہی سرخی شفق ہے، شفق ہے۔ صاحبین کی دلیل نبی اکرم کا ارشاد مبارک الشفق الحمرۃ، کہ شفق وہی سرخی ہے، یہ دلیل ان کی، یہ ہے ان کی دلیل صاحبین کی۔ امام اعظم کی دلیل وہ حدیث پاک کہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے ان النبی قال وآخر وقت المغرب اذا اسود الافق، کہ حضور نے ارشاد فرمایا مغرب کا آخری وقت تب تک ہے جب افق سیاہ پڑ جائے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ افق پر جو سیاہی آتی ہے وہ سفیدی کے بعد آتی ہے، چونکہ سرخی ہے
اور اس سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے، پھر سیاہی آتی ہے. تو سیاہی سفیدی کے بعد آتی ہے. اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ سفیدی کے رہنے تک مغرب کا وقت رہتا ہے. اور حدیث میں شفق سے مراد سفیدی ہے، شفق الحمرۃ، تو شفق سے مراد جو ہے وہ سفیدی ہے. اور رہی یہ والی حدیث پاک کہ جس کو دلیل میں ذکر کیا صاحبین نے الشفق والحمرۃ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر پر موقوف ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر پر موقوف، تو یہ موقوف حدیث ہے. حضرت امام مالک نے اپنی معطا میں اس کو ذکر کیا ہے. اور حدیث موقوف حجت نہیں ہوتی، اس لیے یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی. اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ یہ حدیث موقوف نہیں بلکہ مرفوع ہے، تو ایسی صورت میں جواب یہ ہوگا کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے. اس میں صحابہ کا اختلاف ہے کہ بعض صحابہ اکرام نے شفق سے مراد سفیدی لی ہے اور بعض نے سرخی کو مراد لیا ہے. اور حدیث مرفوع میں اگر صحابہ اکرام کا اختلاف ہو جائے تو وہ بھی قابل استدلال نہیں رہتی، اس لیے اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے. ترجمہ دیکھیں، فرماتے ہیں اول وقت المغربی اذا غربت الشمس، اور اول وقت مغرب کا جب سورج غروب ہو جائے، اور آخر وقت جب شفق غائب ہو جائے. وقال شافعی مقدار ما يصلي فی 3 رکعات، امام شافعی نے فرمایا اتنی مقدار ہے کہ جس میں 3 رکعت نماز ادا کریں. لأن جبریل علیہ السلام اما فی یومین فی وقت واحد، اس لیے کہ جبریل امین نے دونوں دنوں میں امامت کی ایک ہی وقت. ولنا قولہ علیہ السلام، ہماری دلیل نبی اکرم کے ارشاد اول وقت المغرب حین تغرب الشمس، اول وقت مغرب جو ہے وہ اس وقت ہے جب سورج غروب ہو جائے. وآخر وقت حین یغیب الشفق، اور آخر وقت تب ہے جب کہ شفق غائب ہو جائے. وما رواہ، جس کو روایت کے امام شافعی نے کانا للتحرز عن الکراہۃ، وہ کراہت سے بچنے کے لیے تھا. ثم الشفاق هو البیاض الذی فی الافق بعد الحمرۃ، پھر شفق وہ سفیدی ہے کہ جو افق میں پھیلتی ہے سفیدی کے سرخی کے بعد. امام اعظم کے نزدیک وعندہما، اور صاحبین کے نزدیک هو الحمرہ، وہ سرخی. وہو روایت عن ابی حنیفہ، اور امام اعظم سے بھی یہی ایک روایت ہے. وہو قول الشافعی، اور یہی امام شافعی کا قول ہے. لقول علیہ السلام الشفق الحمرۃ، نبی اکرم کے اس ارشاد کی بنیاد پر الشفق الحمرۃ. ولی ابی حنیفہ قول علیہ السلام، نبی اکرم کا ارشاد گرامی امام اعظم کی دلیل ہے یہ والا وآخر وقت المغربی اذا اسود الافق، مغرب کا آخر وقت تب تک ہے جب افق سیاہ پڑ جائے. وما رواہ موقوف، یہ جواب ہے امام صاحبین کی دلیل کا. اور جس کو روایت کیا ہے یہ موقوف ہے حضرت عبداللہ ابن عمر پر. ذکرہ مالک، امام مالک نے معطا میں اس کو ذکر کیا ہے. وفیہ اختلاف الصحابہ، اور اس میں صحابہ کا اختلاف ہے. یعنی اگر اس کو موقوف نہ مانا جائے مرفوع مانا جائے تب بھی اس میں صحابہ اکرام کا اختلاف ہے. اور حدیث مرفوع میں جب صحابہ کا اختلاف ہو جائے تو وہ بھی قابل استدلال نہیں رہتی ہے.